کیا آپ اب بری ہو گئے ہیں تو کیا آپ اس کے حوالے سے کوئی قانونی چارہ جوئی کریں گے یا پھر نواز شریف صاحب کی طرح جو ہے آپ بھی معاف کر دیں گے یا خاموش ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے جی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس سارے آزمائش سے سرخرو کیا. آزمائش میں وقت کو گزارنے کی ہمت اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے دی, استقامت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور آج جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس میں جھوٹا کیس تھا, جھوٹی ایویڈنس بنائی گئی, اس میں جھوٹے اپروورز بنائے گئے, تو ہم کوئی کارروائی کریں یا نہ کریں, قدرت کا ایک اپنا نظام بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ موجود ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ ہماری مورٹلز کی سپریم کورٹ نہیں ہے جہاں ہم پٹیشنز کریں اور ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز دیں اور وہ گم جائیں. یہاں پہ کسی پٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج فیصلہ ضرور ہوا ہے لیکن انصاف کے ابھی کئی تقاضے باقی ہیں. اس میں ضروری نہیں کہ ہم خود کچھ ایکشن لیں, لیکن یہ ہمارا ایمان ہے. اور ابھی ہم بہت ساری چیزیں اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں اور آپ سب لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جب وہ ظلم ہو رہا تھا اس کے جتنے بھی کردار تھے ان میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے اور طریقوں سے اپنے انجام کو خود ہی پہنچ گئے, ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا. تو قدرت کے اس نظام میں ہمارے ذمہ داری کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن یہ انصاف ہمارا ایمان ہے کہ ہوگا ضرور. کیا آپ کو کوئی پریس کانفرنس کرنے کے لیے کہا جاتا تھا, وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے آپ کے اوپر زور ڈالا جاتا تھا, اتنا عرصہ آپ کو جو رکھا گیا؟ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں 3 ماہ میں 4 ماہ میں 6 ماہ میں ضمانت ہو جاتی ہے, لیکن آپ کی سطح پر جو ہے وہ بہت لمبا یہ ٹینور چلا. جی بارہا بہت شروع سے لے کے اور بہت دیر تک یہ مطالبہ رہا وعدہ معاف گواہ بننے کا. اور یہ ہمارا امجد صاحب کے نالج میں ہے کہ پہلے دن سے جب ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا اور اپنے پٹیشنز کی تو تب سے ہم یہ بات عدالتوں کو بتا رہے تھے کہ ہمارے اوپر یہ پریشر ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے, اور یہ چونکہ جھوٹ پر مبنی ہے تو اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے. تو یہ بات ریکارڈ کی ہے. اور اب جو اپروورز نے خود بتایا کہ ان کو جس طرح مجبور کیا گیا بائے چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب اور باقی افسران کے, تو یہ چیزیں تو اب عدالت کے ریکارڈ کا بھی حصہ بن چکی ہیں. اب تو آپ کی بدیت ہوگی, اب یہ بتائیے کون تھا جو آپ کو پریشرائز کرتا تھا کہ وعدہ معاف گواہ بنے, یعنی کون خاص کوئی پولیٹیکل بندہ ہوتا تھا, کون ہوتا جو؟ نہیں دیکھیے, چیمہ صاحب کے اپنے بیان میں بھی اور پھر جو وعدہ معاف گواہ تھے جنہوں نے کورٹ میں آن اوتھ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہے, انہوں نے کورٹ کے ریکارڈ پہ کراس ایگزامینیشن میں نام لیے ہیں. انہوں نے جاوید اقبال جو سابق چیئرمین نیب ہے ان کا نام لیا ہے, انہوں نے سابق ڈی جی نیب کا نام لیا ہے, انہوں نے 1-2 ڈائریکٹرز ہیں ایف آئی اے کے ان کا نام لیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ہمیں بارہا آ کے زیر حراست کسٹڈی میں یہ ترغیب دیتے تھے کہ آپ کے لیے آسان راستہ یہی ہے کہ آپ میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے تو آپ کی رہائی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگی اور آپ کے ساتھ ہاتھ ہولا رکھا جائے گا. اور جس کی زندہ جاوید مثال جو ہے پریکٹیکلی جو ہم دیکھتے ہیں اسی کیس میں وہ وعدہ معاف گواہ تھے جو جب وعدہ معاف گواہ بنے تو آپ نے دیکھا کہ انہیں ود ان ڈیز بیل مل گئی, جبکہ چیمہ صاحب نے یہ اذیت تقریباً 3.5 سال برداشت کی. اچھا چیمہ صاحب یہ بتائیے, آپ نے لاہور میں بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں اور ان پروجیکٹس کے بنیاد پہ آپ کوئی عوامی عہدہ یا پھر اس طرح کے کوئی بڑے بڑے پروجیکٹس میں جو ہے وہ اپنی جو آپ کی اسپیشلٹی ہے اس میں کوئی کام کریں گے, عوامی خدمت کا جذبہ لے کر نکلیں گے یا نہیں؟ دیکھیے سول سروس سے تو میں نے ریزائن کر دیا تقریباً 2 سال پہلے, اور سوچ سمجھ کے کیا. میرا خیال ہے کہ مجھے اب دوبارہ اس رول میں نہیں جانا, اور جو ہم نے کیا ہے اس پہ ہمیں الحمدللہ بڑا اطمینان ہے. لیکن میں نے اس دور میں اور اس 5 سال یا 6 سال کے عرصے میں جو رویہ عوام کا دیکھا ہے مجھے اس پہ ضرور ایک افسوس ہے. ہم جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا بھی جو طریقہ کار ہے سرکاری افسران کے بارے میں ایک جنرلائزڈ ویو رکھنا کہ یہ سب کے سب غلط ہیں, یا کسی سیاستدان پہ الزام لگ جائے تو اس پہ فوراً ایمان لے آنا کہ یہ درست تھی. عاد خان چیمہ صاحب کی گرفتاری سے لے کے آپ لوگوں نے اس کیس کو آج تک جتنی کاروائی ہے اس کو بڑی میٹیکولسلی آپ نے فالو کیا ہے اور صحیح رپورٹ بھی کیا ہے. ہمارا پہلے دن سے یہ موقف تھا اس کیس میں کہ یہ کیس پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ کلاسک اگزامپل ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کی. یہ ایسا کیس تھا جس میں اربوں کی بات کی جا رہی تھی, لیکن ہمارا پہلے دن سے موقف تھا کہ اس میں نہ سرکاری خزانے کو کسی پینی کا نقصان ہوا ہے اور نہ ہی کسی شخص کو کوئی ناجائز فائدہ دیا گیا ہے.
ताहम उस वक्त के अरबाब इक़्तिदार ने उस वक्त की उस नैब को ताहम उस वक्त के अरबाब इक़्तिदार ने उस वक्त की नैब का किस तरह से इस्तेमाल किया, ये मैं बतौर वकील नहीं कह रहा, बल्कि आप लोगों को याद होगा कि ख्वाजा साद रफीक और बाकी जो सियासी कायदीन थे उनके केसेस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिपोर्टेड केसेस में इस बात को ऑब्जर्व किया। आज इस 5 साल की मुशक्कत, अजियत, तकलीफ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कानून की हुक्मरानी और इंसाफ का बोलबाला हुआ है। आप सब ने देखा है कि इस मुकदमे में न किसी शख्स ने कोई माली फ़ायदा लिया है, न सरकारी ख़जाने को कोई नुकसान पहुंचा है, बल्कि ये केस वर्स्ट क्लासिकल एग्जाम्पल है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज हमें सुरखरू किया है और साबित हो गया कि ये केस सरासर बदनीयती पे मबनी था। इसका मकसद खुरदार खुशी के अलावा और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा और कोई नहीं था। अच्छा अमजद साहब, ये बता दें कि झूठा केस साबित हो गया तो नैब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है झूठा केस बनाने में? देखिए, कानून हमें ये हक जरूर देता है, ये हम फैसले के बाद बैठ के डिस्कस करेंगे। कानूनी मैं ये समझता हूँ वैसे कि ये क्लासिक केस है जिसमें अगर ये मुल्ज़मान जिन्होंने इस तकलीफ, अजियत को इतनी मिजरेबल कंडीशन में, लोगों ने अपनी इसमें कई अजीज रिश्ते खोए हैं, जेलों में थे तो उनकी फौतगियाँ हो गई, जिन हालात में उन्होंने जाके जनाजे अटेंड किए, जिस तरह के झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पे उनकी किरदार कुशी जो है वो उस पर टॉक शोज हुए, मैनेज किया गया सारी चीज़ों को। इस केस के मखसूस हालात वाक़यात में मेरी राय में ये फिट केस है जिसमें अगर कोई बरी होने वाला मुल्ज़िम नैब के खिलाफ हर्जाने का दावा करना चाहे तो वो हक बजानिब होगा, लेकिन ये फैसला आने के बाद डिस्कशन होगी। अगर किसी ने इंस्ट्रक्शंस दी तो कानूनी चाराजोई का हक उनके पास है।